السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے لاہور سے ہیں محمد الیاس۔ وہ کہتے ہیں جی سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور اعتزاز احسن صاحب نے اس فیصلے کو بھونڈی حرکت قرار دے دیا۔ کیا عمران خان انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو سکتے ہیں؟ تو الیاس صاحب، سوال تو میں نے آپ کا پڑھ دیا۔ یہ سوال آپ کو مجھ سے کیا کسی اور سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس کی وجہ ہے آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جتنے لوگ شوبز میں عام زندگی میں بھی ہر بندہ ہر سوال کا جواب لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اور جس کو بے بی سی نہیں پتا ہوتی کسی سبجیکٹ کی وہ بھی اس پہ بھاشن دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں تو بائی پاس کر جاتا ہوں یا معذرت کر لیتا ہوں یا پھر فیکٹ۔ اب آپ نے جو سوال پوچھا کہ جی یہ فرد جرم عائد ہوگی تو بیرسٹر اعتزاز احسن نے فیصلے کو بھونڈی حرکت قرار دیا، تو آپ بتائیں میرے اندر اگر تھوڑی سی بھی کوئی ماڑی موٹی گریس موجود ہے تو بیرسٹر اعتزاز احسن وہ ایک بیرسٹر ہی نہیں ہے، وہ ادارہ ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں دوسرا بیرسٹر اعتزاز احسن کوئی نہیں ہے۔ انڈس ساگا ان کی ایک کتاب پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سول سروس میں ٹاپ کر کے چھوڑ دینے والا بیرسٹر، ٹاپ یعنی ہر اعتبار سے انٹلیکچولی بہت ساؤنڈ، شاعری پہ بات ان کا، تو ان کے اس تبصرے کے بعد میں خود کو سچی بات ہے اس قابل نہیں ہے کہ ایک سبجیکٹ ہے نا یہ عدالتی اور فلانا، میں تو اے بی سی نہیں جانتا، میں تو سیدھا سادہ ایل ایل بی بھی نہیں ہوں۔ میں ان کے فیصلے پہ میرے نزدیک یہ الٹیمیٹ ہے۔ اگر بیرسٹر اعتزاز احسن نے اس فیصلے کو بھونڈی حرکت قرار دیا ہے تو میں پھر مجبور ہوں کہ اس کو اسی طرح دیکھوں جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں۔ سو اس میں اپنی کو پخ لگاؤں اور کوئی تکلیف تو اس لیے نہیں۔ آئی ایگری ود، اس کی وجہ ہے بندے کا کیلیبر ہے، کلاس ہے، اور ان کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے پی ٹی آئی شی ٹی آئی کے ساتھ، ان کے مسئلے مسائل بھی نہیں ہیں۔ وہ تو پیپلز پارٹی کی پرواہ نہیں کرتے رہے، وہ تو درست بات کرنے والا ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے، گریسفل آدمی ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ، ہائیلی کریٹو، تو اور میرے میں تو اتنی ہمت ہے، سچی بات ہے نہیں۔ نیکسٹ ہیں جی عرفان بنگش صاحب ہیں، ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں لیکن ان کا تعلق ہے کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں جی نواز شریف 4 سال بعد وطن واپس پہنچ گئے، عدالتوں کی طرف سے ریلیف بھی مل گیا، سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کا ویلکم بھی کیا گیا ہے۔ ایک مجرم کو ریلیف دینا ہمارے نظام انصاف پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ یہ جو راہداری وغیرہ کا اس پہ بھی اعتزاز صاحب کا ایک جملہ ہے، میں نے پھر 5-7 لوائر سے بات کی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو راہداری یا پتہ نہیں کیا وہ جو ضمانت ہوتی ہے یہ ملتی ہے ملزموں کو، مجرموں کو نہیں۔ لیکن یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس میں جو مرضی کرو۔ بھٹو قاتل تھا، اس بندے کی تو بیچارے کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، جس کے قتل کے الزام میں ذوالفقار علی بھٹو جیسے بندے کو پھانسی چڑھا دیا، وہ بھی جج ہی تھے نا، اس کو آج بھی جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں۔ شرمندہ ہے اس پہ اس ملک کی اور پاکستان کا جو ہمارا عدالتی نظام ہے، یہ بات میں خوشی سے نہیں کہہ رہا، دکھ سے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو اس کو اگر آپ رینکنگ میں دیکھیں دنیا کی تو کہاں آتا ہے؟ مجھے زبانی نہیں یاد، دیکھ کے بندے کو جھٹکا لگتا ہے کسی نے تھپڑ مار دیے۔ آپ نیٹ پہ بیٹھ کے دیکھ لیں گے پاکستان کے عدالتی جو نظام ہے یا وہ ان کا معیار جو انٹرنیشنل جو رینکنگ ہوتی ہے، جیسے ہماری فوج کی ہے، وہ ٹاپ کی چند فوجوں میں شامل ہے، یہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے کوئی دشمنی تو نہیں ہے ہماری انڈیا کے ساتھ۔ تو آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یا ہم وہ لوگ ہیں عرفان بنگش صاحب، ہم آج بھی ڈھٹائی سے، بے شرمی سے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کہتے ہیں پاکستان قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے، اس کو تو ٹوٹے ہوئے بھی اشرے بیت گئے۔ 71 تھا سکوت ڈھاکہ،
لیکن نہیں ڈھیٹوں بے شرموں کی طرح یہ قیامت تک رہے. وہ قیامت تک پتہ نہیں کیا رہے گا کیا نہیں رہے گا. آج سے 75 سال پہلے تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. اس لیے ہم عجیب و غریب لوگ ہیں. یہ مجرم کو ریلیف دینا، یا مجرم اور محرم اور ملزم، یہ سب کچھ پیا من بھائی والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. نہ مجرم مجرم ہے، نہ محرم محرم ہے، نہ ملزم ملزم ہے. تینوں ملبے ڈال دو جس پہ دل کرتا ہے. سو نیکسٹ ہیں جی آمنہ لطیف ہیں اسلام آباد سے. وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف نے اداروں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنے کی دعوت دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے اندر کسی کے لیے کوئی انتقام نہیں. نواز شریف کا اپنے حریفوں کے لیے مفاہمت کے پیغام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں دیکھتا. یہ گرگٹ ہیں، رنگ بدلتے ہیں. یہ وہی آدمی ہے نا جو برسی پہ لگ کے کہا کرتا تھا میں اس کا ادھورا مشن پورا کروں گا. آج وہ کہتا ہے ووٹ کو عزت ہوں. پھر کیا بندے ہیں یہ؟ آپ نہ بیٹا ان کو سیریسلی نہ لیا کرو. میں کوئی بات ایسی چھنگا منگا اس نے ایجاد کیا تو چھوڑیں، مطلب وہ دائیں. اور دوسری بات یہ تقریر کو دوبارہ غور سے سنیں. اس میں ایک شعر کی صورت میں ملفوف قسم کی دھمکی بھی ہے، رونا پیٹنا بھی ہے، ماتم بھی ہے. وہ ہمارے زمانے میں ایک زمانے میں فلموں میں ہوتا تھا ملکہ جذبات اور شہنشاہ جذبات اور فلانا. یہ ملکہ جذبات شہنشاہ جذبات ککھ بھی نہیں تھا تقریر میں، کوئی سالڈ بات نہیں. میں اس سے بہت پہلے سے ایک بات کر رہا ہوں اور مسلسل کر رہا ہوں کہ بھائی تقریریں مت جھاڑنا. اگر تم پاکستان آتے ہو 3 کام ایک ہی ہے، 3 حصے. پاکستان کے 5 7 8 جو ٹاپ کے پرابلمز ہیں. پاکستان تو ہے ہی مسائلستان. 3 4 5 6 7 وہ بیان کرو. 2 سطروں میں بتاؤ حل کیسے ہوگا. بڑی سے بڑی بات بیان ہو سکتی ہے 2 سطروں میں، موٹی سمری کی بھی سمری، پری فیزیبلٹی جیسے ہوتی ہے، مختصر کہ جی مسئلہ پاکستان کا میرے نزدیک نمبر 1 یہ ہے، حل اس کا یہ ہے. تیسری بات بتاؤ کتنی دیر میں حل کرو. ختم. سمدھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ راتوں رات نہیں ہے. مجھے کتنے 2-3 سال ہو گئے یہ بات کرتے ہوئے کہ اکانومی جو ہے کسی ملک کی، کسی گھر کی، کسی قوم کی، کسی قبیلے کی نہ راتوں رات تباہ ہوتی ہے نہ راتوں رات درست ہوتی ہے. اب وہ 15 سال کا قصہ سنا رہا ہے ڈار، تو دیکھتے جائیں آپ. یہ نیکسٹ ہیں جی بیرسٹر فیصل خان، پشاور سے ہیں. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کالعدم قرار دے دیا. کیا اس طرح کے فیصلے عوام اور اداروں کے درمیان تلخیاں ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بیرسٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ کی محبت، آپ کی مہربانی. آپ نے مجھ سے پوچھا یہ پیچ ورک ہوتا ہے. بیسیکلی کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہے؟ ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس کا اس ملک میں مزید 75 سال کچھ نہیں ہونا. مارک مائی ورڈز. میں تو 70 ٹاپ چکا ہوں، میں نے تو نہیں ہونا. اللہ آپ کو صرف زندگی دے، آپ کی اولاد میں وہ دیکھیں گے. 75 سال میں ہیومن رائٹس جتنے موجود ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، یہ آئندہ 75 سال میں بھی نہیں ہونے. جب تک اس سارے کھیل میں، اس سارے شیطانی کھیل میں بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی، کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. ایک بات سنیں، میں اگر انسان کلیم کرتا ہوں پھر میرے انسانی حقوق ہے نا. اگر میں انسان ہوں، اگر میں ڈنگر ہوں، اگر میں جانور ہوں، مجھے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا میں انسان، پھر میں حقوق کی بات کروں. تو ہم انسان ہیں دیانتداری سے. جو جعلی دودھ بناتا ہے وہ انسان ہے. جو جعلی بیسن بنیادی باتیں کر رہا ہوں وہ انسان ہے. جو گاؤں کے گاؤں پکڑے گئے ہیں، جو بجلی کے بل ہی نہیں دیتے تھے، وہ انسان ہے. جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں وہ انسان ہے. ایک بازار میں چلے جاؤ، ایک ہی چیز کی مختلف قیمتیں ہیں. آپ کی گاڑی دیکھ کے، آپ کا حلیہ دیکھ کے وہ آپ کو قیمت بتائے گا. ہم انسان ہیں، ہم انسان نہیں ہیں. میری اس طرح کی باتیں تلخ لگتی ہیں لوگوں کو، لگتی نہیں. میں نے کسی سے کوئی انعام لینا ہے، تمغہ لینا ہے. دیکھیں ہم کیا ہیں، ہم جاٹ ہیں، ہم بھاٹ ہیں، ہم گجر ہیں، ہم ارائی ہیں، ہم کشمیری ہیں، ہم خواجے ہیں، ہم بٹ ہیں، ہم جٹ ہیں.
او بھائی ہم بریلوی ہیں، ہم فلانا ہیں، ہم علامہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں، مسلمان ہم اذانوں کا ٹائم ہے نہیں، وہ انسان اس طرح کے ہوتے ہیں. امریکہ ہے، اسے کہتے ہیں میلٹنگ پاٹ. اٹ از اے نیشن آف نیشنز. خود تو ان کی آبادی کوئی نہیں تھی، وہ تو ریڈ انڈینز کا ملک تھا، جائے قابض ہو گئے. اب وہاں کوئی جاپنیز امریکن ہے، یہاں کوئی چائنیز امریکن ہے، کوئی اسکاٹ لینڈ سے کسی کے بزرگ آئے تھے، کسی کے انگلینڈ سے آئے تھے، کسی کے کوئی جرمن امریکن ہے، کوئی فلانا ہے. لیکن انہوں نے کنسنسس کریٹ کیا، ایک انسانی معاشرہ تشکیل دیا. ہم تو گلی میں انسان نہیں ہیں، ایک چودھری ہے، ایک کمی ہے، کیا کرو گے اس کا؟ انسانی حقوق یہ اس طرح نہیں ملتے. بات سنیں، پاکستان آئین کے بغیر ایک لابارس. اچھا آئین نے بھی کیا توپ چلا دی کہ جی ٹالی پٹ لی. آئین آ بھی گیا تو آئین میں بھرے ہوئے ہیں، یہ صرف اس فیصلے نے دینے ہیں. آئین آپ کا اٹھا ایک شک پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، الٹا ان پہ تھوکا جاتا ہے. کیوں؟ انسانی حقوق، انسانوں، ہیومن رائٹس کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ہیومن ہیں، آپ آدمی نہیں ہیں، صرف آپ انسان ہیں، پھر آپ کو انسانی حقوق ملیں گے. تو ہم تو اس قابل نہ ہماری اشرافیت چاہتی ہے، نہ ہمیں اس کی کوئی تمیز ہے. جس قوم کو 75 سال میں بیرسٹر صاحب سڑک عبور کرنے کی تمیز نہ آئی، چھوٹے بڑے کی تمیز نہ آئی، بچہ اب جانتا ہے کہ کیا وہ کہ سب سوائل واٹر کا پرابلم پاکستان فیس کر رہا ہے. جانوروں کی طرح گاڑیاں دھوتے ہیں، مالک بھی کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے ٹیرس پہ، وہ ڈرائیور گاڑی سکھا رہا ہے، دھونے کے بعد پائپ چھوڑ دیا، اس نے پانی ڈایا. جن کو اتنی تمیز نہیں تو ان کے کیا رائٹس ہونے ہیں؟ میں تو خیر آئندہ 75 سال بھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھتا. تھینک یو ویری مچ.